بعد میں دے دی بہرحال خراج تحسین ہے ہماری جانب سے حسن ستپارہ کو، ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے. ماؤنٹ ایوریسٹ سر اچھا، آج ہی ایک انسانی ماؤنٹ ایوریسٹ کی بھی برسی ہے. بالکل. ڈاکٹر عبدالسلام جنہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک کے پہلے سائنسدان ہیں جنہیں سائنس میں نوبیل انعام ملا. 1979 میں دو سائنسدان اور تھے، شیلڈن گلیشو اور سٹیون وینبرگ. ان کے ساتھ انہوں نے کوانٹم فزکس میں ایکسٹرا آرڈنری کام کیا اور اس کے عوض انہیں نوبیل انعام ملا. جب یہ انعام انہیں مل گیا تو اس کے بہت عرصے بعد تقریباً 10 سال بعد ایک دفعہ پاکستان آئے تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ نوجوان پرویز ہود بھائی نے ان سے ایک انٹرویو کیا. تو اس کا ایک کلپ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، دکھانا بھی چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر بات جاری کریں گے. آپ کی تھیوری آف ویک اینڈ الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشنز فزکس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. آپ نے اس سے پہلے فالسیفیکیشن کی بات بھی کی ہے. آپ کی تھیوری میں فالسیفیکیشن کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے. اور وہ کہاں ہے؟ بالکل ہے. اس میں سب سے زیادہ جو گنجائش یہ ہے، فالسیفیکیشن تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اور اس پہ تھیوری چلتی ہے، لیکن اس کے ایکسٹینشن کی ابھی بہت گنجائش. ایکسٹینشن سے میری مراد یہ ہے کہ اس تھیوری میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً سائنس کا تھیٹا ہے جو اس وقت ایک پیرامیٹر کی شکل رکھتا ہے. اس کو آپ تجربے سے ماپ کے اس کے اندر تھیوری میں داخل کرتے ہیں. اب اس کی اصلی وجہ کیا ہے اس سائنس کا تھیٹا کی؟ اس کی وہ شکل جو ہے 0.230 جتنی اس کی قیمت ہے، وہ کیسے بنی، کیسے ہوا، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق آپ کہہ نہیں سکتے اس وقت. اس کے علاوہ اور ایکسٹینشنز ہیں، مثلاً رائٹ ہینڈڈ کرنٹس ہیں، ان کا وجود پایا جانا اور ان کا اس تھیوری میں فٹ ہونا یہ ایک نہایت بنیادی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ سپر سیمیٹری کی بات ہے، سپر سیمیٹری کا نظریہ اس میں چلتا ہے یا نہیں چلتا. یہ سب چیزیں ہیں جن کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ بعد میں ایکسپیریمنٹس بتائیں گے کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد پھر نئی تھیوری بنے گی ماشاء اللہ. اگر رائٹ ہینڈڈ کرنٹس دریافت ہوئے یا ہگس پارٹیکل نہ ملا یا ریڈیٹیو کریکشنز آپ کی تھیوری کے مطابق نہ ہوئے یا کسی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کی تھیوری نامکمل ہے یا غلط ہے، تو ذاتی طور پہ آپ کیا محسوس کریں گے؟ اب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. نامکمل ایک بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ نامکمل ہے. یہ تھیوری اس وقت نامکمل شکل میں ہے اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں. آپ نے غلط کا لفظ استعمال فرمایا. غلط کے بارے میں یہ عرض ہے کہ مجھے اس سے بڑا تعجب بھی ہوگا، اور وہ آئنسٹائن سے دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کی تھیوری اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر کیسے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے میں یہ سمجھوں گا کہ خدا تعالیٰ نے ایک نہایت اہم موقع کو ہاتھ سے جانے دی. اہم موقع کی مراد اس کی یہ تھی کہ اس تھیوری کا صحیح ثابت ہونا. انہیں اتنا یقین تھا کہ یہ صحیح ثابت ہوگی اور صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو غلط ہونا جو ہے وہ تو بڑی زبردست بات ہے. اس سے ایک مکمل طور پر غلطی تو ایک بہت زیادہ ضروری بات سمجھی جائے گی سائنس کی دنیا میں، لیکن نامکمل ہونا یہ درست ہے. اچھا، ڈاکٹر سلام کو ہم ظاہر جانتے ہیں کہ نوبیل پرائز ونر. ابتدا دیکھو کہاں سے ہوتی ہے. جنگ 1926 کا جنگ، اردو میڈیم اسکول. اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی سے میٹریکولیشن کے ایگزام ہوتے تھے، تو یہ پورے صوبے میں جتنے نمبر انہوں نے لیے اس ایگزام میں، اس کے بعد کوئی اتنے نمبر نہیں لے سکتا. ابھی تک ٹاپر ہے. ہاں ٹاپر ہے. اچھا، پھر انہوں نے ایم ایس سی فزکس کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور وہاں پھر بعد میں استاد بھی رہے. پنجاب یونیورسٹی سے منسلک رہے. اسی پنجاب یونیورسٹی نے بعد میں اعزازی ڈگری بھی دی. 1951 میں کیمبرج سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور 1961 سے 74 تک حکومت پاکستان کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر رہے. اس حیثیت میں جو ان کے جو 2-3 کام ہیں وہ یہ ہے کہ 1961 میں
پاکستان کا خلائی ادارہ 61 میں خلائی ادارہ ایوب خان سے انہوں نے ضد کر کے جو ہے بنوایا، اور اس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے۔ ایٹامک انرجی کمیشن اس زمانے میں 2 کمروں میں کام کرتا تھا، 10 لوگ تھے اس میں، اور وہ پھر وہ ایٹامک انرجی کمیشن آج دیکھ لیں تو انہوں نے جو ہے اس کو دیکھا۔ پھر کینپ کے جو پلانٹ ہے کراچی کے نزدیک، اس کا جو معاہدہ ہے اس کے لیے پرسو کیا انہوں نے کہ کر لو کر لو کر لو، اور بعد میں آئے گا پنسٹیک جو جہاں فزکس ٹرینر ہوتے ہیں، ڈاکٹر سلام جو ہیں ان کے پیچھے تھے اس زمانے میں جب یہ سائنٹیفک ایڈوائزر تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک ٹپیکل بیوروکریٹ ہے جو گھیر کے بیٹھ جاتا ہے اور کھڑکیاں دروازے ہی بند کر لیتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ جتنی بھی اسکالرشپ آتی ہیں سائنس کی، میرٹ پہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو نہیں بھیجیں گے تو فیوچر تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک اندازہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں تقریباً 500 کے قریب اسٹوڈنٹس کو دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں بھیجا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان میں آج جو سائنٹیفک بیس بنا ہے، جب وہ طلباء واپس آئے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا ایٹامک انرجی سے لے کے اور مختلف شعبوں تک، اس میں وہ طلباء آپ کچھ شو سے پہلے آپ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ شاید نواز شریف نے ایک اسپیچ دی، وہ میں آتا اچھا 1974 میں، چونکہ یہ احمدی تھے، احمدی فرقے سے تھے، تو 1974 میں جب انہیں اقلیت غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو پھر یہ ڈسارٹ ہو کے باہر چلے گئے، اور انہوں نے مستقل ایک جگہ بنائی اٹلی میں، ٹریسٹ میں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار تھیوریٹیکل فزکس میں۔ وہاں یہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وطن سے دور ہونے کے باوجود کہ کسی طرح یہاں بچے پڑھنے آئے پاکستان کے اور میں ان کی ٹریننگ کروں۔ نہ صرف پاکستان کے بچے، تیسری دنیا کے جس ممالک سے بھی بچہ کوئی بھی آتا تھا تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور اس کی ہر ممکن مدد کرتے کہ بھائی میرے پاس آ جائے، اس انسٹیٹیوٹ میں زندگی تیری سنور جائے گی۔ ان کا یاد میں پھر بعد میں اسی انسٹیٹیوٹ کا نام رکھا گیا عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس رکھا گیا۔ 1970 وہ جو آپ بات کر رہے تھے، 1979 میں جب انہیں نوبیل پرائز ملا اور یہ اس کے بعد جب واپس آئے تو ایئرپورٹ پہ ظاہر ہے کوئی استقبال نہیں ہوا، اور اس کے بعد یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ نکلی۔ 30 ممالک نے ان کے نام کو انڈورس کر دیا۔ ایک پاکستانی حکومت تھی ضیاء الحق کی، اس نے انڈورس نہیں کیا، اس لیے کہ ڈی جی کے لیے شرائط کے لیے ضروری تھا کہ اپلائی کرے تو یہ بتائے کہ کون سی حکومت اسے انڈورس کر رہی ہے، کس ملک کا شہری ہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ جی سی کالج سے خطاب کر رہے تھے نواز شریف صاحب اپنے پہلے دور میں کانوکیشن سے، انہوں نے تمام مشہور طلباء کے نام لی۔ اتفاق ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام بھول گئے کہ وہ بھی اسی کالج میں پڑھے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حکومت پاکستان کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، البتہ ایک ڈاک ٹکٹ ضرور جاری ہو گیا تھا۔ باقی جو ممالک ہیں ان میں، باقی ممالک کی اگر آپ بات کریں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں کہ بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی جب ان سے ملی، خود اپنے ہاتھوں سے چائے پلائیں، بلکہ ان کے سامنے زمین پر ویژول سوچے، آپٹکس، ہاں بے شک ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بھی کیا ہوگا، کیا تو صحیح، یا ہو سکتا ہے کہ اور بوتھ وائی ناٹ۔ ہاں جنیوا میں ان کے نام پر ایک روڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بیجنگ میں چین کے صدر نے ایک ان کے لیے ان کی ریسپیکٹ میں ایک ڈنر ہوسٹ کیا تھا۔ ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے ان کو باقاعدہ انویٹیشن دی تھی کہ آپ ساؤتھ کوریا آئے، آپ ہمارے سائنٹسٹ کو ٹرین کریں، ہم بھی اتنے ہزاروں پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ہمارے کورس میں ہے ویسے نہیں ہے، اچھا تھیریز پڑھائی جاتی ہیں، ویسے تفصیل سے ذکر نہیں ہے۔ کل ہمارا پروگرام نہیں تھا، 20 نومبر فیض احمد فیض ان کی بھی برسی تھی۔ ہم کچھ زیادہ تو نہیں